جی آپ سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی جی. میرا نام اطہر خان ہے اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس گروپ سی اتنے فون میں کہ نہیں یاد رہا کہ اس گروپ میں نے پہلے بات کی ہے یا نہیں. تو میں دوبارہ جی اپنا تعارف کر دیتا ہوں. میرا نام اطہر خان ہے. میں پاکستان سے تعلق ہے میرا پیدائش، لیکن میں گزشتہ 22-23 سال سے ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہوں. میں جناب حضرت زاہد خان علیہ السلام کا فالوور، ان کا ماننے والا ہوں، جو اس دور کے مسیح الزمانہ ہیں، یعنی کہ روحانیت کی تعلیمات ہمیں بتاتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے توسط سے خدا کی ذات کا دیدار ہوتا ہے. دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ اور مختلف طبقہ فکر کے، حتیٰ کہ ایتھیسٹ لوگ بھی حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں خدا کی ذات کا ہر سال دیدار کرتے ہیں. اور ان کی روحانی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خدا کی ذات اب براہ راست کیا کہہ رہی ہے، عالم ارواح میں براہ راست کیا ہو رہا ہے، اور خدا کے جو وعدے الہامی کتابوں میں تھے وہ پورے کیوں نہیں ہوئے، خدا کی بادشاہت کی دنیا کیوں نہیں آئی، خدا کی ذات کون ہے، وہ خود کہاں سے آئی. اور عالم ارواح میں اس وقت انبیاء اپنی اپنی سچائیاں جو حضرت زاہد خان صاحب سے مل کے انہوں نے خود بتائی ہیں، آپ کو حضرت زاہد السلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کی بکس میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. تو اگر آپ خدا کی ذات سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھیں. ان روحانی تعلیمات میں سچے آسمانی والدین، اللہ تبارک تعالیٰ، گاڈ، ایشور، آلمائٹی گاڈ، کریٹر، خالق، مالک، معبود، جس کے جو بھی جتنے بھی نام اس ایک کریٹر کو مل سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں گہرائی کے ساتھ، اس سے ایک زندہ تعلق استوار کر سکتے ہیں اسی زندگی میں، جانتے ہوئے اس کی بادشاہت کا حصہ بنتے ہوئے اس کے ساتھ پوری زندگی اور آخری سانس تک اس کے ساتھ ایک روحانی سفر کرتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو اسی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مسیح ہیں جن کے آنے سے خدا کی بادشاہت کا دور شروع ہوا ہے. حضرت زاہد خان علیہ السلام انسانیت کے روحانی باپ ہیں اور ایک نئے آدم ہے. جیسے ہر 6000 سال بعد ایک آدم کو چنا جاتا ہے، یہ وہ پچھلے آدم سے کے بعد اب وہ 6000 سال پورے ہوئے اور یہ وہ پہلے آدم ہیں جو خدا کی بادشاہت لے آئے ہیں. ان کی ان تعلیمات اور زندگی بھر کے ایک کٹھن ترین سفر کے بعد خدا کی وہ بنیاد رکھنے میں حضرت زاہد خان صاحب کامیاب ہوئے اور ان کے اس مشن کے اندر 60 کے قریب انبیاء آ چکے ہیں آلریڈی، جنہیں خدا کی ذات کا دیدار ہو چکا ہے، ان کا خدا سے زندہ تعلق ہے، اور ہزاروں نے تو ویسے بھی خدا کی ذات کا دیدار کر لیا، جو انبیاء نہیں ہیں وہ بھی. تو یہ روحانی تعلیمات اتنی طاقتور ہیں، یہ وہ مسیح ہیں جن کا فرشتوں نے کئی ہزاروں سال تک انتظار کیا تھا. جی آپ مطلب گزشتہ رات کو بھی آپ کی بات ہوئی تھی اس گروپ کے اندر، لیکن صبح رات بہت ہو گئی تھی، خیر اب بھی 1 بج گیا تو کیا بات. اچھا آپ ایتھیسٹ بول رہے ہیں جو خدا کے منکر ہوتے ہیں، تو وہ مقصد ہے، اب وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ زاہد خان کے گروپ میں آ گئے ہیں یا کیا چکر ہوئے؟ تو آئیں اور خدا کے راستے سے جانیں، اور آنے والے مستقبل میں اس صدی کے اختتام پر یہ دنیا ایک روحانی دنیا ہوگی. انسانیت کا بھی تھوڑا سا اور سفر کرنا ہے، تھوڑی سی اور ریئلائزیشن کرنی ہے. چند ایک اور مراحل رہتے ہیں انسانیت تک تعلیمات پہنچی. جیسے جیسے یہ تعلیمات پہنچتی ہیں لوگ خدا سے ملنے کی تمنا میں واپس آتے ہیں، اس کا ہونا چاہتے ہیں. یہ تعلیمات ہی ایسی ہیں. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو خدا کو نہ ملنا چاہے گا، کوئی نامراد ہی ہوگا جو اللہ سے ملنے کی تمنا نہ رکھتا ہوگا. ذکا الہی آپ نے ویسے بھی اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا کہ کتنا ضروری، انتہائی عالمگیر ہے کہ خدا سے زندگی میں ملا جائے، روحانی اندھے پن کو دور کیا جائے. اچھا جی، تو خدا نے کہا ہے حضرت زاہد علیہ السلام کی ان تعلیمات میں کہ میں نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی، اور وہ
نئی زمین وہ نیا آسمان آ چکا ہے جس میں ہر شخص کا میرے ساتھ زندہ تعلق ہوگا، جس کی بنیاد حضرت زاہد خان صاحب نے رکھی ہے، اور اب یہ دنیا میرے بیٹا اور بیٹیوں سے بھر جائے گی، دنیا کا ہر شخص خدا کا نبی ہوگا۔ پہلے پیٹ دی اس طرح کچھ بات ہے تو اگر تھوڑا بتانا پسند آپ بتانا چاہیں تو اپنے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ جی بہت شکریہ جی برادر اکیلا حفیظ صاحب، بالکل جی حضرت زاہد خان صاحب کے اس مشن میں، روحانیت کے سفر میں، نہ صرف کے مذاہب کی دنیا کے لوگ بلکہ وہ لوگ جو خدا کے انکاری تھے وہ بھی حضرت زاہد علیہ السلام کی تعلیمات پڑھ کر خدا کا دیدار کر چکے ہیں، اور گروپس کی شکل میں۔ کچھ لوگ تو خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی اگر خدا ہے تو ضرور ملے گا، مذہب سے تنگ آ کے انہیں مذاہب ہی چھوڑ دیے تھے، انہیں پتہ چلا مسیح ہے خدا سے ملاتا ہے، وہ جنگل میں آ گئے جرمنی میں، وہ مسیح کے ساتھ گئے ہیں، ان سب نے خدا کی ذات کو وہیں پڑھے رہے پورا ہفتہ، کتابیں وہ پڑھ پڑھ کے اور سبھی نے خدا کی ذات کا دیدار کر لیا۔ پوری دنیا سے لوگ کر رہے ہیں۔ میں تو بڑے آسان طریقے سے بات کر رہا ہوں نا جی، جب آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ خود دہل جائیں گے کہ یار یہ خدا کے وعدے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو بالکل جی سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ کرایا جا سکتا ہے۔ تو واقعی خدا کی بادشاہت کا دور آ چکا جی، اور ایتھیسٹ لوگ جو خدا کی مدد کرتے ہیں وہ بھی حضور زاہد علیہ السلام کے مشن میں آ کے خدا کا ایمان تو پیچھے رہ جاتا ہے، خدا کا دیدار ہی کر لیتے ہیں وہ۔ کیا آپ کا اس طرح زیادہ وہ تھا رجحان تھا؟ دوسرا یہ زاہد خان سے آپ کی کب ملاقات ہوئی یا فیض ٹو فیض ہوئی، کیا چکر ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ روحانیت کے سلسلے 4 ہیں یا 4 سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ کیا ناکام ہو گئے یا کیا چکر ہو گیا؟ کچھ بات کرنا نہیں آتی، ناراض نہیں ہونا میری کسی بات۔ جی برادر محترم اکیلا حفیظ صاحب، بالکل جی خدا کی ذات کی جی عنایت تھی کہ میں 2020 میں حضرت زاہد خان صاحب کو انٹرنیٹ پہ میں نے ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان سے رابطہ کیا، ان کی تعلیمات کو پڑھا، اور میرا ان سے یہی پہلا سوال تھا کہ جناب میری زندگی گزر گئی ہے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہوئے، 40 سال کا میں ہو گیا تھا اس وقت، کہ مجھے کوئی ایسا شخص کوئی ملا دے، کوئی خدا سے ملا دے۔ تو کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر خدا دکھائی دیتا ہے تو کیا آپ خدا سے ملے ہیں؟ اگر ملے ہیں تو کیا میں مل سکتا ہوں، مجھے ملا سکتے ہیں؟ میری زندگی گزر گئی، اس سوال کا کچھ جواب نہیں دے پا رہا۔ تو انہوں نے کہا ہاں خدا ہر شخص سے ملنا چاہتا ہے، اور ہر شخص خدا سے مل سکتا ہے، یہ اپنے روحانی حصے کھول، یہ چابیاں تیرے اندر خدا نے رکھی ہیں جیسے ہر شخص کے اندر ہیں، تو بھی خدا سے مل سکتا ہے۔ آپ کے پاس تو میں جی خدا کا دیدار کر چکا ہوں خدا کی عنایت سے، اور حضرت زاہد علیہ السلام کی تعلیمات ان کے نگاہ کرم سے ان کے مشن میں ہوں، اور پاکستان سے میرا تعلق جو ہے وہ مسلمان گھرانے سے ہی ہے، میں پیدا ہوا مسلمان فیملی میں، لیکن ہماری فیملی ایک صوفیائی یعنی ایک تصوف کا زیادہ رنگ تھا، ایتھک اور مورل ہمارے جو تھے وہ مذہبی تھے لیکن اتنے جاہلانہ نہیں تھے، تو لیکن میرے سوالات کے پھر بھی جو جوابات تھے وہ مجھے اپنی سوسائٹی سے، گھر والوں سے نہیں ملے، کیونکہ میں خدا کو ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گلے لگنا چاہتا تھا، میرے خدا کے لیے وہ جذبات تھے جو مجھے تڑپاتے تھے، میں رویا کرتا تھا 14-15 سال کی عمر میں، اور پتہ نہیں تھا میں خدا کو یاد کر کے روتا کیوں، اسے ملنا چاہتا ہوں اسے ملنا میں۔ باقی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، میں نماز پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے مل جا، اللہ مجھے ملا دے، اللہ تجھے ملنا ہے، تجھے ہی ملنا ہے، اور 3 دن میں روتا رہتا تھا یاد کر کر کے خدا کو۔ پتہ نہیں ہے کیسا موسم تھا میرے اندر، بچہ تھا میں۔ تو پھر مجھے ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسیح تجھے ملے گا، اس نے اور بھی کئی رازوں کا انکشاف کیا تھا، اس کی نشانی یہ ہوگی۔ تو دیکھ لیں اب 40 سال بعد مجھے پھر یہ موقع ملا، میرا ایک سفر تھا زاہد خان صاحب کو جب خدا نے ملایا تو ان سے ملتے ہی خدا کی ذات کا دیدار ہو گیا۔ جی اکیلا حفیظ صاحب، روحانیت کا شوق یعنی کہ ہمارے پاکستان کے خاص طور پہ صوفیہ کی آپ کو پتہ بڑی قدر و قیمت ہے، وہ اسلام میں ہیں جو کچھ بھی، بے شک چشتی رسول اللہ لدھیانوی جو بھی ایشوز ہیں ان کے باوجود
صوفیہ کو مانا جاتا ہے بر صغیر میں خاص طور پہ. تو صوفیانہ رنگ تو ہوتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، ان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو انفلوئنس تو تھا روحانی، مجھے بھی. لیکن میری تڑپ کچھ ایسی شدید تھی کہ مجھے خدا سے ملنے کے ارمان جو تھے وہ بجھ نہیں رہے تھے. اس لیے میرا سفر یہ چلتا رہا. تو میں ایک نارمل پاکستان کی جیسے فیملی ہوتی ہے نا جی، مسلمان، انہیں آپ لوگ بریلوی کہتے ہیں، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی، بس اسی طرح کے سادہ سے مسلمان تھے، ان میں گھرانے میں پیدا ہوا. والدہ میری صوفی کافیاں لکھتی تھی اپنے پیر مرشد کی صوفیانہ، اور خدا سے لگاؤ تھا. والد صاحب اسی طرح بڑے تھے، وہ مذہبی تھے، لیکن وہ ان کی اہل بیت سے، اللہ سے ان کی جو محبت تھی وہ مذہبی لوگوں جیسی نہیں تھی. تو مجھے تھوڑی کافی سپورٹ ملی اس حوالے سے. لیکن دل کی تسلی یا اطمینان وہ تب ملا جب میں حضرت زاہد علیہ السلام سے ملا. نیٹ کے اوپر ہی مطلب بتانا پسند کرنا ہے. ان کا کیا رد عمل ہے آپ کی باتوں کے بارے میں؟ اگر بتانا پسند فرمائیں گے، آپ کے ملنے والے دوست جو بھی ہوتے ہیں، لازم بات ہے آپ کو تڑپ ہوگی تو اس وقت بھی آپ کے کوئی نہ کوئی جاننے والے تو ہوں گے نا، جن سے آپ نے ذکر کیا ہوگا. یہ میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا سننے والوں کی. یہ ایسا نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ایک ایتھک اینڈ مورل کتاب، اس کا لٹریچر جو ہے، جو فرشتوں نے جو 10-15% الہام کیے، وہ کوئی 3-4%، 5% میکسیمم پکڑ لیں، یہ نبی محمد عربی پہ خدا کے جو راز الہی تھے، یعنی کہ معرفت الہی جسے کہہ لیں، وہ 4-5% وہ ہے. باقی سارا 75-70-75 یا 80% تک یہ سارا نبی محمد عربی کا خود اپنا حکمت کا کلام ہے. تو اس میں روحانیت کہاں سے ہے؟ روحانیت تو ایک سفر ہے. ہاں، اس میں انڈیکیشنز ضرور ہیں، اور ان انڈیکیشنز کو، یعنی ان تمثیلی پیغامات کو کون سمجھے؟ وہ تو نبی نے اپنی بصیرت میں لکھے ہیں، اور کئی الفاظ ایسے ہیں جن کے آج تک لوگ ترجمے تفسیریں کرتے آ رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں نبی کیا لکھ گیا. اس لیے تو ان کے اتنے فرقے بن گئے. تو یہ روحانی اندھے بن کی ایک نشانی ہے. تو اس لیے مذاہب کی سب خدا نے اس لیے لپیٹی ہے کہ یہ مذاہب، کوئی بھی پانی جب چلتا رہے نا جی تو وہ صاف رہتا ہے، تازہ رہتا ہے. جب وہ پانی رک جائے تو وہ بدبودار، گندا، پرگندا ہو جاتا ہے. مذاہب کی بھی یہی حالت ہوئی ہے. ہاں جی بالکل جناب محترم اکیلا فقیر صاحب، ہم آپ کو گواہی بھی دے سکتے ہیں، اس بندے کو ملوا بھی سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یورپ میں تو آپ کو ہم کئی ملوا سکتے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی آپ کے کہیں گے کہ اسٹوڈیو پہ ہم کسی نہ کسی دن ارینج کر لیں گے. پاکستان میں یا انڈیا میں بیچارے بڑے چھپ چھپا کے رہتے ہیں. پہلے ہی وہ اسلام کے ہیں یا منکر ہیں، کچھ بھی ہے، وہ ہم سے ملنے سے پہلے ہی بیچارے وہ بڑے مشکل حالات میں. تو ادھر اسلام سے بھی آئے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ جماعت احمدیہ سے یا عیسائی سے، وہ کہتے ہیں جی پلیز ہمارا کسی کو بتانا نہیں، پلیز ہمارا نام نہ لیجیے گا، پھر ہمارے بچے ہیں، رشتے داری ہیں، فلاں فلاں، یہ ہوگا وہ. تو وہ بیچارے چھپ رہے ہیں. یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات. اب یورپ کے بہت سارے لوگ ہیں ایتھیسٹ تھے، اب انہوں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے. وہ جس دن کہیں گے ہم آپ کو ان کے ویڈیوز بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو انٹرویو بھی کروا دیتے ہیں. اپنا کوئی شخص لے آئیے جو انگلش میں بات کر سکتا ہے، تو ہم ان کو آپ کے سامنے بٹھا دیں گے. اب تو کئی آتے جا رہے ہیں. درجہ نبیوں سے بھی اوپر ہوتا ہے. وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی بات تھی. اب اس کا تو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے. جی بالکل، میں بچپن میں تھا 14-15 سال کی عمر سے، تو مجھے ایک بزرگ ملے تھے. انہوں نے میری کافی روحانیت میں رہنمائی کی تھی. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی محمد عربی سے بھی بڑھ کر دنیا میں لوگ مرتبہ، مقام اور روحانیت درجہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک والد ہیں، ایک ان کا باپ ہے، اور اس کا نام یحییٰ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا نام زکریا ہے. اور وہ زکریا علیہ السلام جو ہیں، جن کو آپ نبی کہتے ہیں، وہ یحییٰ صاحب کے بھی والد ہیں. اچھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی راز الہی بتایا تھا کہ وہ شخص جسے خدا نے مسیح چنا ہے، جب تو اسے ملے گا وہ تجھے کہے گا کہ خدا دکھائی دیتا ہے. لو جی، کتنی بڑی بات. تو یہ 3 موٹی نشانیاں مجھے 30-35 سال پہلے، یعنی 30 سال پکڑنی، میں 15 سال کا تو 40 سال پکڑ لیں، 25 سال پکڑ لیں، 25 سال یعنی پہلے مجھے کسی نے بتایا ہو، اور 25 سال کے سفر کے بعد مجھے ایک شخص ملا. اس نے وہی 3 باتیں کی، اور اس نے کہا کہ یہ شخص تجھے خدا سے ملا دے گا. اور جیسے ہی میں زاہد خان صاحب سے ملا، میں نے خدا کی ذات کا دیدار بھی کر لیا.
جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چس آ گیا مزہ پہ. جی پوری زندگی جو جس کے لیے تڑپے پھر جب وہ ملا تو گلے لگ لگ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رو کے خدا کے چہرے کے میں نے بوسے لے لے کے اس کو جفیاں ڈال ڈال کے میں ملا. میں کہتا ہوں جی میری زندگی اس دن بدل گئی جب میں نے پہلی دفعہ خدا کی ذات کو دیکھا. کوئی محبت کرتا ہے یا محبت کرنا جانتا ہے یا کوئی محبت کا جو خالق ہے اگر کوئی اس سے مل لینا جی تو اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں خدا کی محبت ہوتی کیا ہے. جی بہت شکریہ بھائی جان. وہ اگر ویڈیو کی شکل میں کوئی انٹرویو ان کا ہو تو وہ آپ جب بھی آپ کو فرصت ہو یا سہولت ہو وہ لگا دیجیے گا. نہیں ہم لوگوں کو تو انگلش نہیں آتی, شاید گروپ کے اندر کوئی ہو تو انگلش میں بات کرنے والا تو ایک الگ بات ہے. ہوں گے شاید اگر وہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں تو. یہ والا مسئلہ بھی ہے نا یہاں پہ, کیونکہ یہ بات تو ہم اپنی معلومات کے لیے یا ایک نئی چیز اس نظریے سے کر رہے ہیں نا. لیکن پاکستان کے اندر معاملات جو ہے نا کچھ اور ہی سمجھے جاتے ہیں. جی میرے اپنے بھائی بہن یا جو دوست احباب تھے وہ چونکہ عام مسلمانوں کی طرح ان کا ختم نبوت کا تھا, وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے تو انہوں نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا. وہ مجھ سے نہیں ملتے, وہ اپنے قائد پہ کھڑے ہیں, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. میرا بھی فرض پورا ہو گیا, میں نے بتا دیا, انہیں دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کی. اس لیے میرے اہل تو وہ ہیں نا جو خدا کی دنیا کا حصہ ہیں, جو ون گاڈ فیملی میں آ رہے ہیں, جو خدا کی دنیا جو خدا کے ہو گئے ہیں وہی میرے ہیں. نہ باقیوں کا میں اہل ہوں نہ باقی میرے اہل ہیں. بے شک وہ میرے اولاد ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی کچھ بھی ہیں, لیکن چونکہ روحانی سفر شروع ہوا ہے تو میرے جو والد صاحب مرحوم ہیں, جو میری والدہ مرحومہ یا جتنے بھی رشتہ دار جن مجھے روحانی دنیا میں جانتے ہیں, جنہیں یہ تعارف ہو چکا ہے کہ مسیح الزمانہ کے دور کا میں ان کا بچہ, ان کا نبی ہوں میں, تو انہیں فرشتوں کی طرف سے مجھے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. وہ اکثر جب میں لال کتاب سنتا ہوں یا میں حضور کے ساتھ ہم سوال و جواب کے پروگرام کرتے ہیں, زوم میٹنگ کرتے ہیں, تو ان ارواح کو آنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ مجھے مل جاتے ہیں. میں ان کو آمنے سامنے مل لیتا ہوں, اپنے والد صاحب کی روح کو گلے مل لیتا ہوں ان کو. یعنی کہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کا والد خدا نہ کرے, یعنی ہوتا ہے آپ کے پیارے مر جاتے ہیں, آپ ان کو روح کی دنیا میں یا اپنے ہی کمرے میں وہ شخص آئے اور آپ کو گلے لگا کے مل لے. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا چس آ جاتی ہے کہ یہ روحانی دنیا ہے, اور یہ سارا فیض, یہ ساری کرامت, یہ سارا کچھ بھی بڑے سے بڑا نام دے لیں, یہ خدا کی محبت الہی میں یہ مسیح کے دور کا, خدا کی بادشاہت کے دور کا یہ کمال ہے. اس طرح کا تھا یا کچھ اور تھا بھائی؟ اس وقت تو مطلب ہم تو اس کو گستاخی میں شمار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو جفیاں ڈالی ہوں ملا, ایسے اپنی معلومات کے لیے پوچھتے ہیں تو آپ نے جفیاں ڈالی تو مقصد ہے اللہ معاف کرے نقل کفر نہ باشد, تو جو خدا ہے تو وہ مقصد آپ کو جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے یا انسانی قد کاٹ ہوتا ہے, اس طرح کا تھا یا کچھ اور تھا بھیا؟ جی آپ اس وائز کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ذکر کر رہے ہیں تو ان کے والد کا بھی, تو یہ بات میں نے بھی سنی ہوئی تھوڑی نا, یہ واٹس ایپ میں اور ادھر ادھر. تو ایک غلام احمد پرویز صاحب ہیں, ان کے ماننے والے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا والد تھے نا. کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ بغیر والد کے تھے. آدم علیہ السلام وہ ہوا جو ان کی ہوا کی وہ کیا ماں نہیں تھی, آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے. ہمیں تو یہی تعلیمات نہیں, لیکن اس کے اندر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن نسٹ کہلاتے ہیں, کیوں کیا کہلاتے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو کھل کے ساری بات بتا دیتا ہوں. نبی محمد عربی جو راز الہی نہیں لکھا سکے وہ خدا کی بادشاہت کے دور کا آغاز تھا. اچھا اس کو بھی مختصر کر دیتے ہیں. تصوف کا یعنی کہ خدا کے راز الہی کا یہ جو سمندر سامنے سے آنا تھا, اسے تصوف کا ایک راستہ لینا پڑا, ایک چھوٹا سا چشمہ جسے کہتے ہیں یا ندی نالا جسے کہتے ہیں. تصوف کے راستے سے خدا کی بادشاہت کو گزرنا پڑا. اب خدا کی بادشاہت ایسے تھوڑی آنی تھی, مسیح کے آنے سے خدا کی بادشاہت آتی ہے. پھر کوئی فرقے, کوئی پیغمبر, کوئی مذہب, کوئی یہ چیزیں پھر ایتھک اینڈ مورل. اب مسیح کے آنے کے بعد یہ ساری باتیں کھل چکی ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں حضرت مسیح زمانہ کے آنے سے پہلے 12,000 انبیاء آلریڈی آ چکے ہیں جن کا قتل ہو چکا ہے.
جن کو بھگا دیا گیا، جن کو جلا دیا گیا، جن کو چپ کروا دیا گیا، وہ کوئی قطب بن گیا، کوئی ابدال بن گیا، کوئی پیر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، لیکن یہ سارے خدا کے نبی تھے۔ یہ وہ پوٹینشیل رکھتے تھے جو خدا کی بادشاہت لے آتے، بیچاروں کو چھپ چھپا کر زندگی گزارنی پڑی۔ تو اب ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کیسی بیچاروں کی زندگی تکلیف دے دردناک زندگی گزری ہوگی۔ لیکن یہ اب اس بات کا بھی اشارہ کرتی ہے کہ مسیح زمانہ کے اندر کیسی جرأت ہے کہ اس بندے نے پوری زندگی گزاری، ایک پہ ایک کراس لیا، جانی حملے ہوئے، نقصان ہوئے، ہر چیز، لیکن خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھ کے بتائی ہے۔ خدا کا ایک بھی راز الہی چھپایا نہیں، سیدھا تیر کی تلوار کی طرح ہر چیز سامنے سے بتائی ہے کہ یہ خدا نے کہا ہے، یہ لو اس کے خدا کے راز الہی۔ تو اسی طرح کا شخص خدا کی ذات ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ جو میری منشا کے اوپر کمپرومائز نہ کرے۔ جی بھائی جان بہت شکریہ۔ میں بھی آپ سے یہ پوچھنے والا تھا والدین کے بارے میں نا، آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ شاید میں نے جو سنا کافی لکھتی تھی یا سر کچھ تھا، تو وقت میں وہ آپ کہتے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو دوسری بات کیا تھی، تو مقصد ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، آپ بعد میں اس سلسلے میں گئے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے والد صاحب سے ملتے ہو ابھی روحانی دنیا میں، تو آپ کے والد صاحب مطلب ہے کہ آپ سے خوش ہیں؟ جی دیکھیں، خدا کی ذات کا ایک روحانی وجود ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پیر ہیں۔ اب جن کتابوں پہ آپ کا ایمان رکھنا مسلمانوں کا، جو مذہبی لوگوں کا فرض اولین ہے، اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ان کتابوں میں لکھا ہے، آپ موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، خدا کی کوہ طور پہ ملاقات کا ان 3 دنوں کا پورا قصہ لکھا ہے، خدا کے سر سے لے کے پاؤں تک پورا نقشہ لکھا ہے۔ انبیاء تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں خدا کی ذات کو، جنہیں خدا چاہتا ہے۔ 72 اسرائیلی عام لوگوں نے بھی خدا کو دن کی روشنی میں دیکھا۔ 3 دن کی دعوت رہی، اور اس کے پاؤں کے نیچے کس رنگ کا پتھر تھا، اور آسمان کا کیا رنگ تھا، اور خدا کے گرد نور کا کیا رنگ تھا، اور اس کے اندر خدا کو کس طرح کھڑے دیکھا، موسیٰ کو کیسے کھڑے دیکھا، وہ ہاتھ پیر والا پورا انہوں نے نقشہ وہاں پر کھینچ کے رکھ دیا کہ خدا دکھنے میں کیسا تھا۔ وہ تو ایک بیان تھا نا جی۔ ہم نے خدا کی آسمانی والدین کی تصویر پینٹنگ بنا کے انسانیت کے سامنے رکھ دی ہے، وہ بھی خدا کے حکم سے۔ چلو آپ کا فون آیا، جب بات کر لیں۔ جی اطہر بھائی السلام علیکم۔ آج اکیلا فقیر کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے بات، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ چلو اکیلا فقیر سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی وہ باتیں چلو پتہ چل گئی کہ جو ہمیں نہیں تھی پتہ۔ جی بھائی جان بہت شکریہ۔ اچھا میں دوسری بات، جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، آپ کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں 12,000 آئے ہیں تو ان کو قتل کر دیا، تو یہ کر دیا، تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے آدم علیہ السلام سے لے کے، تو جو زاہد خان صاحب کو تعلیمات دی گئی ہیں، تو ان انبیاء کرام سے بھی یہی تعلیمات کا تقاضا کیا گیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں لکھا ہوا، پتہ نہیں کیا سوائے صاحب نے کی کہ وہ مساہلت کے تحت لکھا ہے یا پتہ نہیں کیا اس طرح کی بات نہیں، تو دوسرے انبیاء کرام بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مساہلت کے شکار ہو گئے تھے۔ چلو آپ کا فون آیا، جب بات کر لیں۔ جی اطہر بھائی السلام علیکم۔ تو نے مجھے جی یاد آ گیا، آپ کہہ رہے کہ وہ خدا کے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، نہیں وہ ہم لوگوں کو جو تعلیمات ملی اس میں تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو اس طرح بیمار پرسی کرو، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پتہ نہیں اس طرح تو بے نیاز ذات ہے۔ تو اس طرح مقصد ہے، باتوں میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں یا یہ یا وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا۔ اور تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ملے ہو، تو ہم آپ کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، جو سیدھی سی بات ہے، کیونکہ نہ ملیں نہ کچھ، جو سیدھی سی بات ہے۔ آپ پیغمبروں کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں سنا ہے کہ لوگوں کے خوابوں میں آتے ہیں نا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی رحمت گل صاحب بہت شکریہ، اللہ تو ایسے ہی بس
میں بھول بھی جاتا ہوں، ان کی وائس سنتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کیا پوچھنا کیا نہیں پوچھنا، لیکن جو میرے ذہن میں آتا ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ نہیں، ان کی تعلیمات جو ہے نا وہ آپ کی تعلیمات سے بھی ہٹ کر ہیں، مسلمانوں کی تعلیمات سے بھی ہٹ کر ہیں، نئی نئی باتیں یہ بتا رہے ہیں، تو کیونکہ ہم خود تو تصدیق نہیں کر سکتے نا، تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم خود جا کے، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم خود جا کے انبیاء اکرام سے بھی ملتے ہیں، اور سب سے جو جو دنیا چلے گئے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں، تو بولے خدا تعالیٰ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، بولے جب ڈالیے۔ جی السلام علیکم۔ جی رحمت گل صاحب، اچھا آپ لوگوں کی جو بنیادی تعلیمات ہیں مقصد اس کے اندر کیا ہے کہ واقعی نا وائس کٹ گئی تھی رحمت گل صاحب، تو کیونکہ آپ لوگوں کو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں نا، تو ہم لوگ تو وہ نبی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مطلب بغیر باپ کے مسلمانوں کی تعلیمات یہ ہے نا، وائس پر میں کچھ اور کرتا ہوں۔ یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آسمانی والدین، تو یہ کرسچنوں کی بھی میں وائسیں وغیرہ سنتا رہتا ہوں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں، خدا کا بیٹا، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں، جو بھی مطلب ہے خدا کی بات آگے پہنچاتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو آپ لوگوں کی تعلیمات تھوڑی تھوڑی ملتی جلتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ دوسرا یہ جو اختر خان صاحب بتا رہے ہیں، ایک وہ ہیں کون سے بھائی ہیں یا بیائی ہیں، ایسا کوئی فرقہ تو نہیں ہے، خیر وہ الگ مذہب ہے، تو قدیم 200-250 سال پہلے ان کا بھی کوئی پیغمبر آیا تھا، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی باتیں ان کی باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں، لیکن وہ اب پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ خدا سے کوئی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، یہ پوری تفصیلات مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے اندر بھی کافی ساری مطلب وہ کہتے ہیں کہ پرانی کتابوں کو لپیٹ دیا گیا، پتہ نہیں مذاہب ختم ہو گئے، یہ بیائی فرقہ بولتے ہیں یا مذہب، ان کے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے ایک گروپ میں تھا۔ جی اکیلا فقیر بھائی، ایک کال آ گئی تھی، میں کال میں لگ گیا تھا، وہ نصاری صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی، تو انگلینڈ میں ہیں وہ، تو ان کی کال آ گئی تھی۔ اللہ کیسے رہا، رحمت گل صاحب بھی چلے گئے کہیں کسی دوسرے ڈائمینشن میں۔ یہ بہت شکریہ، بھی میں نے چھوٹی سی وائس کی، میں نے بولا کہ رحمت گل صاحب کہاں چلے گئے، نہیں میرا حال وہ اختر خان ہے، ان کی بھی فون کال آ گئی تھی، انہوں نے لکھا ہوا تھا ایسے۔ چلو ٹھیک ہے جی، میں نے وائسیں کی چھوٹی چھوٹی، تو اس میں کوئی بات اگر میں نے ایسی کی آپ کے مزاج کے خلاف یا کوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہم کوئی بھی باتیں کرتے ہیں نا اپنے، نہیں تو میں نے اچھا رحمت گل صاحب کو ٹیگ کیا، تو اپنی معلومات کے لیے مقصد، تو سچ بات ہے ہم تو بہت ساری اپنی فرقوں کی باتوں کو نہیں جانتے، صحیح ہے، تو موٹی موٹی ہمیں پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، جتنی ہمیں پتہ ہوتی ہے، تو اس لیے رحمت گل صاحب ہم آپ سے پوچھ رہے تھے۔ جی اکیلا فقیر بھائی، دیکھیں جو حافظ بھی ہوگا نا، حافظ اس کو بھی کچھ ایسی ساری چیزیں نہیں یاد رہتی، یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر چیز یاد رہے، وہ جب بات چیت ہوتی ہے نا تو وہ پھر حوالہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس جگہ پر یہ لکھا ہے، یہ موضوع چل رہا ہے، تو پھر اسی موضوع کے حساب سے پھر وہ ذہن میں وہ حوالے آ جاتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہے رحمت گل صاحب، بالکل صحیح بولا کہ انسان کو کوئی چیز یاد نہیں آتی، لیکن جب موضوع چل رہا، جیسے میں نے بھائی کو بتایا کہ ہم نے بھی ایک کتاب پہ دیکھا، اس کے اندر اس طرح باتیں لکھی ہوئی تھی نا، اب وہ کتابچے کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس طرح کی اور جو باتیں لوگوں سنتے ہیں، وہ بھی جب کوئی بات چل رہی ہے تو انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ دیکھیں جی اکیلا فقیر بھائی، بات یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں، اگر قرآن کو جانتے ہیں، جو قرآن کو جاننے والا ہے وہ یہ لازمی کہے گا کہ ہم اللہ کا کنبہ ہے، ٹھیک ہے، تو کنبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہم خدا کی اولاد ہیں، اس کے بچے ہیں۔ کیونکہ وہ جو بیائی مذہب والے ہیں،
ان کے بھی ایک بندہ تھا، اس کا بھی میں نے انٹرویو کیا تھا نا، شاید سلام پاکستانی بولو پاکستان زندہ باد واٹس ایپ گروپ میں کیا تھا، یا ہم سب زندہ باد ہیں اس کے اندر. ہم سب زندہ باد اس میں تو آپ نہیں تھے. اب خالد صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، خالد صاحب امیر فیصل کے گروپ میں. اچھا، میں کبھی بھی معلومات لینی ہو نا تو خالد صاحب سے میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے ان کو پوچھا کہ خدا کے ہاتھ ہیں؟ اس نے بولا ہیں. اس نے بولا خدا کے پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے. میں نے بولا حوالہ دو. اس نے سارے حوالے لگا دیے، قرآن سے حوالے لگائے ترجمے کے ساتھ. بولا حوالہ دو. اس نے سارے حوالے لگا دیے، قرآن سے حوالے لگائے ترجمے کے ساتھ. جی برادر، سوری، وہ کال کافی امپورٹنٹ تھی، مجھے لینی پڑی، تو میں اب یہاں سے میسیجز کو ختم کروں گا، یعنی کہ رپلائی کروں گا ان پہ. جی، میرے والد صاحب پاکستان میں تھا اس وقت، کافی جنگ تھا، وہ فوت ہوئے. لیکن جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ جو تھے وہ اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو میں اپنی والدہ صاحبہ کو چند ہفتے، چھوٹا سا تھا تو مجھے ان کو ویسے مجھے نہیں یاد، ان کے نا ظاہری زندگی میں مجھے ان کی کوئی یاد میرے ساتھ نہیں ہے. لیکن روحانی دنیا میں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے ملنے آئے. تو یہ میرے اسی یعنی کمرے میں میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر والد صاحب سے تو اکثر ہوتی رہتی ہے. تو یہ خدا کی عنایت ہے جی. اور وہ کس دنیاؤں میں نے وہ دنیا بھی دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ سفر کیا ہوا ہے. وہ خوش ہیں کوئی ہمارے رشتہ داروں سے، کیونکہ روحانیت کا ہمارے جو دادا صاحب تھے، میرے والد صاحب کے والد، وہ بھی ایک صوفی صاحب تھے. کافی انہیں لوگ یعنی کہ بڑے خدا کے ساتھ محبت رکھنے والے صوفی تھے. میں ان سے بھی پھر روحانی دنیا میں ملاقات ہوئی. تو یہ ایک یعنی کہ یہ خدا کی عنایت ہے. جب آپ کی روحانی سے کھل جائیں تو پھر آپ کے لیے قوم کہاں کا فاصلہ، کوئی فاصلہ معنی نہیں رکھتا، جب خدا کی ذات کا انٹنسیو نور جو ہے وہ آپ کی روح کے اندر آ جائے. جی بھائی جان، یہ بات تو ہے. مقصد ہے کہ اب پتنی کس طریقے سے بولی جاتی ہے، گھوم پھر کے ویسی ہی آ جاتی ہے نا کہ یہ تمام جو دنیا وہ اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہے، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں. لیکن جیسے ایک سورت کے بھائی نے حوالہ دیا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس سے کوئی جنا. تو وہ تو ڈائریکٹ ایک صورت ہے نا. لیکن اس طرح مقصد باتیں حدیثی کتابوں میں یا اور حوالوں میں یا بزرگوں کے اقوال کے اندر چیزیں یہ آتی ہیں کہ یہ جو تمام انسان ہیں وہ اللہ کے اہل و عیال ہیں. اس طرح کی باتیں میں شروع نہیں کروں کہ اللہ معاف فرمائے. جی بھائی جان، نہیں، میں تو خالد اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا کون ہے. تو شاید ہو سکے جانتے ہو کہ میں پہلے تو واٹس ایپ گروپوں میں مجھے ٹائم ہی تھوڑا ہوا ہے، تو وہ امیر فیضل صاحب کا گروپ چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. آج کل مجھے زیادہ گروپوں میں ہوتا بھی نہیں ہوں میں. میرے پاس فون 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس کے اندر میموری کم ہے. تو یہ خالد صاحب کون ہے؟ مسلمان ہیں؟ میموری کم ہے. تو یہ خالد صاحب کون ہے؟ مسلمان ہیں؟ جی بالکل، ڈر، خوف اور مصلحت اور زندگی بچانی ان کے لیے عام تھی. کیونکہ صوفیہ کرام کا تو قتل عام آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں کس قدر شدت سے ہوا، اور ان کے گھر جلا دیے گئے، سر تن سے جدا کر دیے، کاٹ کاٹ کے انہیں پھینکا ان صوفیہ کرام کو جو شریعت سے ذرا باہر بات کرتے تھے. اچھا، تو اس لیے تصوف میں پردے کے دل سے دل کی بات اور اکا دکا لوگوں کو خدا کے اکا دکا راز ہی بتاتے تھے. اگر ان کو مشاہدات ہوتے بھی تھے تو خاص لوگوں تک ہی بات رہتی تھی. تو ایسے خدا کی بادشاہ تھوڑی آتی ہے جی. خدا کے راز الہی کا پوری انسانیت، وہ چاہیں نہ چاہیں، یہ ساری انسانیت کا حق ہے وہ اپنے خدا سے ملیں. مرنا تو ایسے بھی ہے ویسے بھی، تو خدا کے راز الہی دے کے مرو.
اس لیے زاہد خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے خدا کو کوئی بھی راز الہی، کوئی مصلحت رکھی ہی نہیں، جگہ ہی نہیں رکھی مصلحت کی، ساری سیدھی سیدھی باتیں خدا کی، ہر راز خدا کا آسان سے آسان ترین انداز میں حضرت ذات علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، انہیں خدا کی ذات کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جی بھائی جان بہت شکریہ۔ اے، نہیں آپ کے ساتھ جیسے جیسے بات کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ لمبی چوڑی بات ہوگی نا، جیسے آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا تو اس میں تجسس بڑھتا جا رہا ہے نا ہم لوگوں کا۔ جی برادر محترم رحمت گل صاحب، خدا کی سلامتی جی، بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے، بڑی خوشی کی بات، آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ بالکل جی، خدا کے متعلق، ہمارے آسمانی والدین کے متعلق اس کے راز الہی کو جاننا اس کی ہر مخلوق کا حق ہے، وہ چاہے نہ چاہے، جیسے میں نے عرض کیا پچھلے آڈیو میں، یہ ان کا حق ہے، جو ان کی نیوٹریشن ہے۔ اور نبی یا مسیح اب خدا کے راز الہی چھپا لے تو پھر مسیح کس کام کا، وہ نبی کس بات کا پھر؟ تو یہ کام ہم ان کو اب کیا کہیں، بیچاروں کے حالات ایسے رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے کاٹتے رہے، ذبح کیا، سولیوں پہ چڑھا دیا، گھر جلا دیے۔ ہمیں پتہ ہی ہے ان کے ساتھ بیچارے، ان کے جوتوں میں پاؤں رکھے تھے کہ لگ پتہ جائے۔ تو بڑا خدا کی منشا، اٹس ناٹ نارمل، یہ خدا کی دنیا ہو تو پھر ایسا نہ ہو، یہ نارمل نہیں ہے۔ خدا کی منشا، خدا کی دنیا، یہ آسان ترین کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق محبت الہی سے ہے، اور محبت تو ایسا کام ہے جو کہ جانور بھی کرنا جانتے ہیں، انسان تو پھر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات مانتا ہے۔ تو یہ اس لیے خدا اپنے راز الہی بتاتا جا رہا ہے، ہم انسانیت کو دیتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی عقیدہ نہیں کہ ہمیں کوئی لکھا نہیں پڑا بتا رہے یہ حوالہ، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی گواہی دیکھ رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ دور دور تک واقعیت نہیں ہے ان کی۔ جی اطہر بھائی بہت شکریہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ایکل جو آدمی روحانیت میں چلا جاتا ہے نا، روح کی دنیا میں جاتا ہے، روح کو سمجھ جاتا ہے، روحوں کو سمجھ جاتا ہے، تو ان کو یہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو روح کو سمجھ نہیں سکتے، روحانی بات کو سمجھ نہیں سکتے، وہ پھر ان کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے چنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور دور تک واقعیت نہیں ہے ان کی۔ مرضوں نے نہیں پڑا تھا یا کیا سر کہ چکر شیر سے بات دفنا؟ جی آج بھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ صوفیہ کرام کو، صوفیوں کو یا ولیوں کو قتل کیا گیا، تو یہ قصور کے ہیں بلے شاہ، تو ان کا بھی سنا جنازہ پتہ نہیں مرضوں نے نہیں پڑا تھا یا کیا سر کہ چکر شیر سے بات دفنا دیا گیا تھا۔ تو پھر ایک اور ہے منصور ہے، پتہ نہیں کون ہے، حلاج منصور، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو اچھا یہ جو پاکستان کے جو مشہور بزرگ ہیں، ان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی برادر محترم کیلا کی صاحب، اصل میں یہ ریلیٹیو تعلیمات ہیں، تمثیلی تعلیمات ہیں۔ یہ اگر کسی شخص کے دل کو چھو جاتی ہیں اور اس کا دل خدا کی طرف 180 ڈگری گھوم جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کی جو محدودیات ہیں، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، خدا انہیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ خدا کے ساتھ انسانیت کا ایسا تعلق ہو۔ اب ہم حضور مسیح زمانہ کی ہی بات کر لیتے ہیں، وہ ہمارے روحانی باپ ضرور ہیں، لیکن خود کو انسانیت اور خدا کے درمیان پتھر نہیں بناتے ہوئے، بت نہیں بنا رہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑھ کر خدا سے پیار کرو، اتنا کرو کہ میں خود واہ واہ کرتا رہ جاؤں، بھی واہ، انہوں نے تو مجھ سے بھی بڑھ کے خدا کو پیار کیا۔ یعنی کہ خدا نے محبت میں مجھے اپنا دل کہا، یعنی حضرت ذات علیہ السلام کو اپنا دل کہا، محبت کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے روحانی باپ رہیں گے۔ لیکن جب خدا کی دنیا ہر
دنیا کے ہر کونے کونے پہ آ جائے گی، یہ دنیا انبیاء سے بھر جائے گی، تو ایسے خدا کے بیٹا بیٹی بھی آئیں گے جن کی محبت جو ہوگی وہ دیکھ کے حضرت زہد علیہ السلام خود رشک کریں گے، بھئی واہ تم نے تو کمال کر دیا، ایسی محبت خدا سے، واہ۔ وہ بیٹے بیٹیاں ہوں گے حضرت زہد علیہ السلام کے بھی، روحانی بچے ہوں گے، لیکن وہ خدا کی محبت میں کمال تک پہنچیں گے، خدا انہیں وہاں تک لے کے جائے گا۔ روحانی دنیا کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، ویسے لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں انعام و اکرام ہوتا ہے وہاں پہ، یا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانی دنیا میں جیسے یہ لاہور میں داتا گنج بس شکر اور یہ لال شہباز قلندر ہیں، یا پھر دوسرے کلر رحمان بابا، پاک پتن والے پتہ نہیں کون کون سے ہیں، اللہ معاف کرے، تو ان بزرگوں میں سے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ عالم ارواح کہتے ہیں یا روحانی دنیا کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، ویسے لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں چھوٹی چھوٹی۔ تو عطا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی والدہ آپ سے ملنے آتی ہے تو والد سے اکثر ملاقات ہوتی، تو مطلب والدہ پہچانتی ہے آپ کو کہ آپ ان کے بیٹے ہو، یہ ان کو کیسے معلوم پڑتا ہے؟ مجھ سے آپ چھوٹے سے تھے تو دوسرا وہ والدہ کیا کہتی ہے دوسرے رشتے داروں کے بارے میں یا والد صاحب؟ تو وہ آپ سے خوش ہے، مقصد ہے آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مطلب ہے کیا کہتے ہیں انعام و اکرام ہوتا ہے وہاں پہ، یا ان کی لوگ کوئی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ جیسے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کہتے ہو میں پرافٹ ہوں، تو لازمی بات ہے پرافٹ کے والدین ہوں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول تو ہوگا نا تھوڑا بہت، مطلب روحانی دنیا کے اندر۔ جی بالکل جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ منصور بن حلاج ہمارے میں کہہ رہا ہوں کہ 12,000 انبیاء جو تھے صوفیہ کرام کی، اکثر کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور ان کے نام ان کی لسٹیں تو انسانیت کو پتہ بھی نہیں ہے وہ بیچارے کون کون تھے۔ 1,24,000 انبیاء کے بھی کسی کے پاس لسٹ تو نہیں ہے نا جی، بس ایسا ایک فگر ہی ہے، تو انگنت آئے تھے۔ تو ہم اس 6,000 سال کی بات کوئی پکڑ لیں، اس دنیا میں کئی لوگ انبیاء آئے، کئی مسیح آئے، کئی بڑے بڑے لوگ آئے، سب کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ تو ان کی ایک بڑی، میں صوفیہ کی دنیا میں گیا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، صوفیہ کرام کی دنیا میں خدا کی ذات میں مجھے کئی دفعہ شرف بخشا ہے، میں کئی صوفیاء سے مل بھی چکا ہوں، اور وہ سبھی ایک ہی جان میں نہیں رہتے، وہ بھی مختلف جانوں میں رہتے ہیں اپنی اپنی روحانی گروتھ کے مطابق۔ کئی صوفیاء بھی تھے، اس کے باوجود وہ دار اسلام سے باہر نہیں نکلے، کئی روحانی تھے لیکن وہ عیسائیت کے اس سینٹ کے اس یعنی حضرت عیسیٰ سے وہ باہر نہیں نکلے، کرسچینٹی سے باہر نہیں نکلے، اسی بیس میں رہنا چاہتے تھے۔ تو ان کی محبت خدا سے جیسی بھی تھی خدا نے قبول کی، لیکن ان کی روحانی گروتھ جو تھی وہ اس کی مڈل ڈائمینشن تک بھی بیچارے نہیں پہنچ سکے۔ تو ایسے میں کئی جہانوں میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہو چکی ہے، ہمارے اکثر انبیاء ان سے مل چکے ہیں، بلکہ جب وہ آ کے ملتے ہیں، وہ صوفیہ اکرام ہماری میٹنگز میں، ہمارے سیمینارز میں، تو وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ جی بالکل برادر رحمت گل صاحب، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، یہ دراصل نئی تعلیمات ہیں۔ اب مسیح جو ہے وہ کہ پرانی بات تھوڑی کرنے آئے گا، مسیح کے پاس تو خدا کے نئے راز الہی ہوتے ہیں جو انسانیت کو پہلے نہیں پتہ ہوتے، تو بالکل اچنبے والی بات ہوگی۔ لیکن یہ حیرانگی والی بات یہ بھی ہے کہ جب اس مسیح کے نام پر جو، کیونکہ یہ پلان، یہ منصوبہ خدا کی ذات کا ہے، یہ منشا خدا کی ذات کی ہے، جب اس آنے والے کی بات پہ لبیک کیا جاتا ہے، اس رسپانس دیا جاتا ہے، تو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ اس طرف سے دیوار بند، یعنی کہ یہ گلی بند نہیں ہے، یہ گلی جو ہے یہ بند گلی خدا نے کھول ہی رکھی ہے، کبھی بند ہونے ہی نہیں دی۔ اس طرف سے خدا پھر چونکہ خود ہوتا ہے، اس لیے وہاں سے رہنمائی آتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی تعلیمات ہونے کے باوجود ہمارے یہ سینکڑوں بڑھتے ہی جاتے ہیں ہر سال، وہ لوگ جنہوں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے، روحانی دنیا دیکھی اپنی روح میں، اتنے فنومنا ہے روحانی دنیا کے کہ اس پہ تقریباً حضور نے 24 کے قریب کتابیں لکھ دی ہیں آلریڈی، جن کے اب ترجمے ہو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا بدل چکی ہے، یہ دور بدل چکا ہے۔ محترم، میں صوفیہ کرام کے بہت سارے گروہوں سے مل چکا ہوں،
میں تو چند ایک کے نام جانتا ہوں نا جی. اب چند روز پہلے کی بات ہے, چند روز یعنی کہ 3 ہفتے بھی نہیں ہوئے, ہمارے ایک ممبر روحانی طور پر حضور کی بیعت کرنے کے لیے آئے تھے. ہم زوم میٹنگ کے دوران ہی سارے, یعنی کہ ایک تقریب تھی, تو میرے اسی کمرے میں اتنے صوفیہ کرام آ گئے تھے, اتنے کہ یہ لاکھوں کروڑوں کی بھی گنتی اگر کی جائے نا تو اس ایک کمرے میں ارواح جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں. پتہ نہیں کتنی ان کی گنتی تھی, مجھے نہیں پتا. تو ان سب نے حضرت ذات خان صاحب کی بیعت کی تھی, مسیح زمانہ سے عہد وفا باندھا تھا, اور وہ اپنی اپنی دنیاؤں میں مسیح زمانہ کی ان الہی تعلیمات کے ذریعے ان جہانوں میں بھی جو نیوٹرل جہان ہیں, جو صوفیاء کے اچھے جہان ہیں, جو جنتوں سے تو بہت دور, فردوس سے بھی بہت نیچے ہیں, یا فردوس کی دنیا میں بھی جو صوفیہ کرام پہنچے ہیں, وہ بھی اپنی اپنی دنیاؤں کو بہتر سے بہتر دنیا میں جانے کے لیے خدا کی بادشاہت کو, ان راز الہیوں کو پھیلا رہے ہیں, اور وہ نیچے تک بھی جاتے ہیں, وہ دوزخوں میں بھی لے کے جاتے ہیں الہی کلامات کو, خدا کے راز الہیوں کو, کہ ان دوزخوں کو بھی ٹھنڈا کیا جائے, ان دوزخوں کو بھی فردوسوں جیسا خوبصورت بنایا جائے. یہ خدا کی دنیا کے عجیب ہی کمالات ہو رہے ہیں. جی بھائی جان, بالکل ایسے ہی, ہم نے بھی ایسے ہی سنا ہوا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا نا کسی چیز سے بھی. وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے بچو. کیا بولتے ہیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. مطلب ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے نا وہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے یا اللہ کی اس سے دیکھتا ہے, تو بولتے ہیں اس سے بچو. جی بالکل, میرے والدہ صاحبہ کو جب میں ملا تو مجھے, بلکہ ہر روح کو فوراً سے پہلے 1 سیکنڈ میں نا ایسی آواز پہنچتی ہے آپ کے کانوں تک, اور یونیورسل بھی آپ کو فوراً سارے کا سارا مضمون ہو بہو بغیر کسی غلط فہمی کے دونوں طرف پوری طرح سے دل سے دل تک پہنچ جاتا ہے بغیر الفاظ کو بولے. تو میں اپنے والد صاحب سے ملا ہوں اور بڑے خوش ہیں اس بات کے, انہیں بینیفٹ دی جا رہے. بلکہ آپ کو پوری بات کھولوں تو کسی بھی شخص کو جو حضرت علیہ السلام کی اس بنیاد, اس خدا کی بادشاہت کے دور کا جو نبی ہے, جو اس میں دل و جان سے کام کر رہا ہے خدا کے اس مشن میں, اس کی پچھلی 7 نسلوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ بھی خدا کی بادشاہت کا حصہ بن سکیں گہرے ترین انداز سے, اور بہتر سے بہتر جہانوں میں آ سکیں. اس لیے میرے والد صاحب, میرے بھائی فوت ہو چکے ہیں, وہ بھی یہ سارے ذات علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں. ذات علیہ السلام کے مشن میں اپنی اپنی دنیاؤں میں وہ خدا کی معرفت الہی سیکھ رہے ہیں. آتے ہیں روحانی طور پہ نا, تو آپ کہہ رہے ہو کافی تعداد میں آتے نہیں. اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں لوگوں سے ایسی نجی محفلوں میں نا, جیسے ہمارے طرح کے منگو پیر میں ایک بابا ہیں, تو بول رہے وہ فلانی محفل میں آئے تھے, اس طرح کی بندے باتیں کرتے رہتے ہیں, اب بھی سنتے رہتے ہیں. تو صرف کچھ پنجاب کے بزرگ تھے, ان کا بولنے پردہ ہو گیا تھا, اور پھر وہ دیکھا وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو اپنی مرید کو یا اس کے جو بھی تھا جو اس کی خدمت وغیرہ کا, اس کو بولا پریشان کیوں ہوتا ہے, میں لوگوں کے لیے مر رہا ہوں, تمہارے لیے تو نہیں مر رہا ہوں. یہ بندہ وہ بول رہا ہے, ہم نے خود دیکھا. میرے ساتھ ایک بندہ تھا ایسے ہی محفلوں میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے. تو آج ملتے ہیں, کیا چکر ہوتا ہے اس میں سیکھنے سکھلانے سے, یا کیونکہ یہاں تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو یہاں مر گیا اس کی کتاب بند ہو گئی نا, بس. نہیں یہ یا تو صاحب یہ بات تو صحیح ہے, مقصد ہے کہ اگر سوچا جائے تو یہاں پہ بھی ہوتا ہے. اگر اولاد میں سے کوئی قابل نکل آئے تو پھر لوگ اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں, دادا کے نام, باپ کے نام کو تو خیر ہر جگہ ساتھ میں آتا ہے جو بھی دستاویزات ہوتی ہیں, لیکن کوئی اگر بڑے لیول پہ چلا جائے, جنرل بن جائے, وہ صدر وزیر اعظم کچھ بن جائے, اس کی باقاعدہ 7 نسلوں تک لوگوں کو ناموں کا پتہ ہوتا ہے, قبیلوں کو پتہ ہوتا ہے. دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو روحانیت میں بھی ایسا ہوتا ہوگا. برادر محترم کیلا فقیر صاحب, اصل میں یہ ایسی بات بڑی
احتیاط اور انصاف سے کرنی چاہیے، کیونکہ ٹھوکر کھاتے ہوئے انسان کو بس ایک لمحہ ہی لگتا ہے. دیکھیں ارواح جو ہیں وہ واپس آتی ہیں، اور کسی کی پینسن ٹھیک کرنے نہیں آتی، کرامتیں کرنے نہیں آتی، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھو اس کا کینسر ٹھیک کر کے بابے ہونی گئے، نہیں، یہ کام نہیں ہوتے. ارواح جو آتی ہیں ان کا براہ راست خدا کی منشا سے کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اسی لیے انہیں آنے دیا جاتا ہے. کوئی روحانی کام ہوتا ہے اس لیے آنے دیا جاتا ہے. چھو منتر کرنے نہیں آتے، وہ کوئی جادو معجزے کرنے نہیں آتے، کیونکہ فرشتوں کے قوانین ہیں. اور یہ ری انکارنیشن کے مضمون کو بھی جہاں پہ میں تھوڑا سا کھول دوں، جسے ہندوؤں کو ٹھوکر لگی، روح کی واپسی. روح کو اپنے جیسی ایک ایسی روح کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے جو یہاں پر ایک جسم رکھتی ہو اور بالکل اس کے جیسی ہو. اگر وہ جسم والی روح جو جہاں پہ رہ رہی ہے اگر وہ خدا کی منشا میں آ جاتی ہے اور نور الہی کماتی ہے، تو اس روح کو بھی نور ملتا ہے جو اس کو انسپائر کرتی رہی ہے اس زندگی میں، جو عالم ارواح سے بھیجی گئی تھی. ایسے 3 روحیں ہر شخص کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک گہرا مضمون ہے، لیکن ارواح جو آتی ہیں فرشتوں کی وجہ سے ان کو کئی ہزار سال انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، یا کسی خاص مقصد کے تحت انہیں یہاں پر بھیجا جاتا ہے. دے ناٹ فری if they under the angels dominion. آپ کی بیوی بچے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں یا نہیں، اگر بتانا پسند. اور دوسری ایک ایسی نجی طور پر بات ہے، مطلب آپ ساؤتھ افریقہ میں رہتے پچھلے 22 سال سے میرے خیال شاید آپ نے بتایا. پہلے آپ پاکستان آتے تھے، اب نہیں آتے بالکل نہیں. اس طرح کچھ معاملات ہیں کیسے کریں. دوسرے آپ کی بیوی بچے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں یا نہیں، اگر بتانا پسند فرمائیں. جی بہت شکریہ بھائی جان. آپ کہہ رہے ہو کہ مقصد ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا. ویسے لوگ خواب وغیرہ دیکھتے ہیں نا، اصل میں یہ ویسے بھی لمبی ہو جاتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی دیکھیں، درجات کو ہم یوں کہہ لیں کہ ان کی روح کی ترقی ہوتی ہے. صوفیہ کرام جو ہیں یا ارواح جو ہیں جب اس دنیا سے جاتی ہیں ان کی ترقی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. فرق صرف اتنا ہے کہ اس جسم کے اندر جو روح ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے. ترقی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ خدا کو جانتے ہوئے ان جو تحائف خدا نے ہمارے اندر آلات رکھے ہیں نور الہی کو اپنی روح کے اندر پیدا کرنے کے، وہ ان کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ روح کو راکٹ بنا دیتی ہیں اتنی سپیڈ سے. روح کی جو نارمل زندگی ہے وہاں پر 30 ملین سال میں جو روح ایک نور الہی کماتی ہے وہ اسی ہماری ظاہری زندگی میں 70-80 سال کے عرصے میں وہ اتنا ہی نور کما لیتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ. اندازہ کر لیں یہ کتنا بڑا تحفہ ہے یہ جسم. لیکن روح کی زندگی میں پہنچ کر بھی ارواح جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں. جب ان کی روح میں خدا کا نور الہی آتا ہے، اس نور الہی کی شدت سے وہ بہتر سے بہتر جہانوں میں پرواز کر سکتے ہیں. اٹس اے ریئل اسپرچل فنامنا. یہ ایک عمل ہے کہ بذات خود ایک ٹھوس عمل ہے کہ ایک روح جو ہے وہ خدا کے نور الہی سے پرواز کرنے کی کیپیسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. یہ کافی مطلب ہے، کوئی آج سے 30 سال پرانی بات ہوگی اندازہ. تو میرے والد صاحب ان کے مطلب ہم عمر ہی تھے، تو ہمارا گاؤں ان کا گاؤں تھوڑا الگ الگ ہے. قصہ مختصر یہ کہ اس شخص گھر میں اس کے رشتہ دار آئے نا، کہ کسی شادی میں آئے ہوئے تھے گاؤں میں، تو ان کے گھر بھی آئے تھے. تو ان کے گھر میں جو اسلحہ رکھا ہوا تھا، اسلحے کے جو کارتوس وغیرہ ہوتے ہیں پٹے وٹے، وہ اٹھا کے ان کے رشتہ دار لے گئے. دشمنی بھی ہوتی ہیں لوگوں کو. تو رات کو آئے کہ آ کے مطلب ان کے گھر سے جو بندوقیں یا جو بھی پیسہ ویسے وہ لوٹ کے لے جائیں. تو وہ جیسے پتہ چلا وہ فائرنگ وائرنگ ہوئی، تو میرے والد صاحب گئے تھے ان سے ملنے کے. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، بولا اس طرح یہ ہوا کہ میں ہمارے دروازے پہ کچھ ہوا. تو بولے میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. بولے میرا والد صاحب خواب میں آیا، اس نے مجھے بولا اٹھ 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 باہر کوئی ہے. بولے میں ایسے ایک دم اٹھ گیا، میں نے دیکھا تو باہر دروازے کے اوپر کوئی بندے چڑھ رہے تھے. تو بولے میں نے وہاں سے پھر رائفل اٹھائی اور دیکھا کارتوس وغیرہ تھے نہیں. تو وہ
बंदूक के अंदर जो कारतूस वगैरह थोड़े बहुत पड़े थे वही थे। जी शुक्रिया अकेला फकीर साहब। मैं पाकिस्तान में इन 22-23 सालों में तीन दफ़ा, तीसरी दफ़ा, हाँ जी 3 दफ़ा टोटल मैं पाकिस्तान गया हूँ। और बस उसके मैं नहीं गया उसके बाद। लास्ट टाइम 2007 में, 2007 से देख लें, मैं अब तक मैं नहीं गया पाकिस्तान। यहीं पे बीवी बच्चे फैमिली सब कुछ बताने यहीं, तो इसलिए पाकिस्तान जाने का तो मैं सोचता भी नहीं। वो कह रहा था मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने अपनी बीवी को भाभी को बोला कि रोशनी नहीं जलाना, और तुम लोगों मैं बोलूँगा कि वो कारतूस जो पेटी में रखे हुए डब्बे वो निकाल के दो मेरे को। तो बोला जो कारतूस मेरे पास से 2 फायर किए वो लोग भाग गए ना, तो अब ख्वाब में आई इस तरह आए हो ना। तो उस वाक़े से भी ये पता चलता है कि ऊपर भी बगैर बुलाए भी आदमी जा सकता है ना, क्योंकि उससे पूछा गया था आपको बुलावा है या आप खुद आए हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बुलावा आया। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर बगैर बुलावे के भी बंदा जा सकता है। ये वाकई मिराज के अंदर ये बात आती है। वो वाकई मिराज के अंदर जो मैं कह रहा था कि रूहानी ताकत होगी इंसान की, क्या जिसकी ज्यादा ताकत होगी रूहानी तो ऊपर जाता होगा वो, क्योंकि सुना है कि फरिश्ते भी एक जगह जाके रुक जाते हैं, बोलते भाई आगे हमारे पर जलते हैं। लेकिन वो फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको बुलाया गया है या आप खुद आए? तो बोले मुझे बुलाया गया। तब उस वाक़े से या इस बात से पता यही चलता है कि बगैर बुलाए भी ऊपर कोई जा सकता है अगर उसकी रूहानी ताकत होगा। अब अल्लाह कभी पेशी माफ़ फरमाए, पता नहीं कहाँ तक ये बात सच है या जी। हम पहले ये बात कर लेते हैं कि ख्वाब में कोई रूह जो आके आपको रहनुमाई देती है, ये इसमें फरिश्तों की बहुत ज़्यादा हद तक रहनुमाई शामिल है। वो आपको इस कुछ ऐसे रूप में भी आके मिलते हैं कि आपको अपने ही प्यार वाले किसी दोस्त अजीज शख्स के रूप में मिलते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा प्यारा है, हमारा भाई है, बाप है, जो उसकी रूह है, लेकिन वो असल में एक फरिश्ता होता है, या कोई ऐसी, अक्सर फरिश्ते ही होते हैं जो आपकी मदद कर रहे होते हैं उस शख्स का रूप लेकर। दूसरी बात, हम दूसरा उसको मैं ऑडियो करता हूँ। नहीं तो आपकी फैमिली या आपकी बीवी बच्चे मतलब वो भी आपसे मुत्तफिक हैं, जो आप बातें बताते हो वो मानते हैं, इसके ऊपर ईमान ले आए मुझसे, वो तस्दीक करते हैं इन चीज़ों की, या वो कहते हैं नहीं ऐसे ही खैर बातें करते हैं? क्योंकि हमने पहले भी सुना ना कि अंबिया कराम के वाक़यात में भी सुनी हुई ये बात। मतलब ये नहीं कि मैं आपको अंबिया कराम से जोड़ रहा हूँ, लेकिन सुनी हुई किसी की बीवी नाफरमान थी, किसी की औलाद नाफरमान थी, तो आजकल भी ऐसे ही होता है। किसी का वालिद बड़ा दीनदार होता था कि औलाद ऐसी निकल आती है, तो किसी के बाप बदमाश होता तो आगे जो है औलाद बड़ी नेक निकल आती है। तो खैर ये आपके निजी मामला हैं, अगर आप बताना पसंद फरमाएंगे तो जब भी ठीक है, नहीं है जब भी खैर वाइस लंबी हो। जी यहाँ पे मैं भूल जाऊँ कि 1 से ज़्यादा मरतबा लोगों को मैंने देखा है जो मरने वाले होते हैं, मकसद है 2 दिन में मर रहे हैं, 4 दिन या 5 दिन में या हफ्ते में, तो 1 से ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है। तो वो कोई कहता है मेरा बाप आया बाहर, तो कोई कहते हैं मेरी माँ आई है, तो कोई ऐसा होता है वो जो पहले मर चुके होते हैं औलाद में से हों या रिश्तेदारों में से, उनके नाम ले लेके आवाज़ें देते रहते, बोलते यार, तो ऐसा लगता है जैसे उनके सामने खड़े हो ना, मुर्दों से वो बातें करने शुरू कर देते या उठ के बाहर जाते हैं। तो इसे मैंने देखा है, बोलते भाई बाहर मेरा अब्बा आया हुआ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। जो इस तरह की बातें करते हैं या कुछ करते हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। किसी का ये होता है कि 1 दिन बाद हो जाता है, किसी का कुछ घंटों बाद हो जाता है। ये मैंने खुद देखी हुई जिंदगी में, और किसी के 4-5 दिन बाद इंतकाल होता है। जी दूसरी बात यह है कि नबी मोहम्मद अरबी साहब को चूँकि ऐसे जिब्राइल ने चुना था, तो उनकी अपनी एक रूहानी ग्रोथ थी। फरिश्तों की भी रूहानी ग्रोथ की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो इंसानों से वो कई करोड़ गुना आगे हैं, लेकिन वो एक मुकाम पर वो पहुंचे कि उन्हें फिर एक पोशाक पहनानी पड़ी, क्योंकि नबी मोहम्मद अरबी की अपनी रूह में इतना नूर नहीं था कि खुदा के जो डायरेक्ट डोमिनियन बराह रास्त मोहब्बत इलाही के जहान है, उनके खुदा के उस जहानों के नूर की रेडिएशन को वो उनकी रूह संभाल सके या डील कर सके, तो उनको एक पोशाक पहनानी पड़ी।
اس پوشاک کی وجہ سے پھر وہ اس جیسے آپ خلا میں جاتے ہیں تو ایک ایسٹرونامسٹ کے جو سوٹ پہنتے ہیں خلا والا، اس طرح انہیں لباس پہنایا گیا ہے، پوشاک، تاکہ وہ اس خدا کے براہ راست مینین میں جا سکیں، پھر وہاں پہ خدا کی ذات کے ساتھ ان کی ملاقات میں راج، وہ باقی سب آپ نے پڑھے۔ جی دیکھیں الفاظ جو ہیں وہ ان کے ایر پیر سے بعض اوقات مضمون جو ہے وہ اس کا اثر رنگ سامنے نہیں آتا، ہم آپ اس کو اور آسان طریقے سے بتاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت جبرائیل جو تھے وہ خدا کے ساتھ ان کی محبت کا جو رشتہ ہے نا بہت پرانا ہے، اور ان کے نور کے اندر جو خدا کے نیلے آسمانی نور کی جو پٹیاں ہیں، ان کو خدا کے بالا ترین جہانوں میں جانے کا بھی ایکسس خدا نے انہیں دیا ہوا ہے، انہیں بلایا جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو انبیاء، انسانوں کے انبیاء تو بیچارے بہت پیچھے ہیں فرشتوں کے ساتھ روحانی گروتھ کے مطابق دیکھا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل جو تھے وہ وہاں پہ ان کے پر جل جائیں گے یا کیا، یہ ساری تمثیلی باتیں ہیں۔ اب حضرت جبرائیل کی ایک نیچر ہے، جیسے ہم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو پانی کی بالٹی اٹھاتے ہیں تو اٹھائی ہم نے ہوتی ہے، وہ بچے نے بس ہاتھ ہی ڈالا ہوتا ہے، ہم اس کہتے ہو شاباش شاباش، اس کو میں تو نے اٹھائی ہو پپر شیر مرا، حالانکہ بچہ تو چھوٹا سا بچہ، اس نے کیا اٹھانی، وہ ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کی بھی یہی نیچر ہے، وہ اپنے آبجیکٹ کو بہت اسپیشل فیل کرواتے ہیں، بہت انکریج کرتے ہیں، اس کی بہت حوصلہ افزائی میں اس کو رکھتے ہیں، اور پورے سفر میں اس کو بڑے حوصلے کے ساتھ مضبوط ہونے میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے نبی محمد صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ بات سیدھی یہ تھی کہ بھائی تجھے بلایا ہے اور تیری خلوت میں خدا کے ساتھ یہ تیرے لمحات ہیں، ان میں جا کے وہاں پہ کیا کروں گا؟ خدا نے تجھے بلایا، تو مل، جب مجھے بلاتا ہے تو وہ میری محبت کے لمحات ہوتے ہیں، میں اس سے ملتا ہوں، تو اب تجھے بلایا، تو اس لیے وہ بلایا سے مراد کے خدا کے حضور نے درخواست کی تھی کہ جو ہم نے اسے نومینیٹ کیا تو قبول کر لے، تو وہ گئے، کیونکہ قبول کر لیا تھا خدا نے کہ اچھا لے کر آؤ۔ تو جب خدا کی بارگاہ الہی میں نبی محمد عربی صاحب کو حضرت جبرائیل چاہتے تھے کہ خدا کو یہ ملے تاکہ مشن میں مضبوطی سے چل سکے، اور خدا کو جب یہ دیکھے گا تو اس میں اور استقامت آئے گی۔ اصل میں روحانی گروتھ کا معاملہ تھا۔ جی میری جو وائف ہیں وہ خود بھی ایک نبی ہیں خدا کی عنایت سے، اور انہیں بھی خدا کی ذات کا بہت دفعہ دیدار ہو چکا ہے، اور وہ خدا کے اس مشن میں بڑے بڑھ چڑھ کے تبلیغ بھی کر رہی ہیں، اور وہ خود بھی خدا کی ذات سے یعنی کہ بہت دفعہ مل چکی ہیں۔ تو خدا نے ہمیں بھی بشارت دی ہے کہ میری بیوی کو بھی، مجھے بھی، اور اس کی تصدیق حضرت مسیح زمانہ ذات علیہ السلام نے بھی کی ہے کہ خدا کی ذات ہمیں یعنی کہ 5 بچے دے گا، یعنی کہ ایک بچہ ماشاءاللہ راستے میں ہے، ان قریب دنیا میں تشریف لے آئیں گے، اور 4 اور بچے بھی خدا کی ذات عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے انبیاء ہوں گے، ان سبھی کو خدا کی ذات اپنا دیدار بخشے گی، اور یہ سارے خدا کی منشا میں چلنے والے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو میرے لیے اور میری نسلوں پہ حضرت مسیح زمانہ ذات علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے مشن میں ایسا ہاتھ پکڑا میرا کہ میری آنے والی جو نسلوں کی نسلیں سنور گئی۔ یہ ہے جی مسیح زمانہ کی طاقت، اس کی محبت کی طاقت، کہ ایسے وہ دنیا کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو یہ جی اب تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی عقیدت ہے تو ہم عقیدت میں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو یہ دیکھی جانے والی چیزیں ہیں جو میری بیوی نے بھی دیکھی ہیں، خدا کا دیدار کیا ہے میں نے بھی، ہمارے تو خیر اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی خدا کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں۔ جی بھائی جان ٹھیک ہو گیا، بس وہ پتہ کیا صاحب آپ کی باتوں سے تھوڑا تھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار مانتے ہیں، تو آپ کی مطلب باتوں سے تھوڑا ہلکا سا یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ ان کی مطلب وہ تھوڑی کم کر کے بتا رہے ہو نا حیثیت۔ اب واللہ عالم آپ کہتے ہو کہ آپ نے دیکھا ہے، ملا ہے، آپ ملے ہو، نبیوں سے بھی ملے ہو، خدا سے بھی ملے ہو، تو اس طرح کی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں کچھ اور ہی ہے۔ یہ ایسے معاملات پیش تو آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک شخص مرتے ہوئے کو جھوٹ تھوڑی بولتا ہے، وہ مر رہا ہے، اس کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے۔ ہمارے ایک ممبر ہے، وہ تقریباً
4 ہفتے ہونے والے ہیں شاید انہیں، وہ ان کا انتقال ہونے لگا تھا، اور وہ جس دن وہ فوت ہو رہے تھے اس دن انہوں نے بتا دیا تھا فیملی کو کہ آپ اپنا بندوبست یعنی کر لیں، معاملات کر لیں، آج رات میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ پورے ہوش و حواس سے بتا رہا ہے کہ آج رات میں نے چلے جانا۔ ایسے ماضی میں کئی لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مکیش پتہ نہیں کون سا سنگر تھا، اس کے پاس میرے پاس کوئی انٹرویو پڑا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے ایشور ملا اور ایشور نے کہا کہ بس تو اب آ جا۔ تو میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے جو میرا آخری انٹرویو ہے، لو جی، اس بندے کا وہ آخری انٹرویو تھا، اس کے بعد وہ بہت ہو گیا۔ اور وہ مکیش صاحب ہیں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، وہ مکیش صاحب ہیں، اور آپ حیران ہوں گے سن کے، مکیش صاحب جو ہیں وہ فردوس کی جو دنیا میں ہیں، کمال نہیں ہوگی، یہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو روحانی دنیا کے معاملات، ان کے قوانین کچھ اور ہیں، یہ مذہبی لوگوں کے بیچارے اندھوں کے قانون ہو رہے ہیں، ان کے بیساکھیوں پہ چلنے والے۔ تو یہ جی اس بات کی سچائی، لوگ فرشتے جو ہیں وہ رہنمائی دیتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو دیکھا، ماں کی روح کو دیکھا، یا ممکن ہے کہ اس نے کسی ایسے فرشتے کو دیکھا جو اس کو اس کے اگلے روحانی سفر سے پہلے جو مطابقت میں جو مناسب رہنمائی ہے، انسپریشن ہے، وہ دے رہا ہے کہ now it's the time to go۔ جی اطہر بھائی، آپ کو مبارک ہو بھائیان، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت بھی دے اور تندرستی بھی دے، اور آپ کے 5 کی بشارت ہوئی اور سب جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں، تو ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے جی۔ اصل میں نا جی یہ چیزیں سبھی مذاہب میں ایسی ہی ہیں، یعنی کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، وہ لوگ اپنے نبی پیغمبر کے لیے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے نبی کو سب سے اوپر، باقی سب کو ان کے نیچے رکھتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہوشیار رہنا، میرے بعد کئی جھوٹے نبی آئیں گے، تم نے ان کی بات نہیں سننی، میرا انتظار کرنا ہے۔ لو دسو جی، تو نبی محمد صاحب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، بلکہ جو میرے بعد آئیں گے وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ لو، وہ اصل میں نبی محمد صاحب کو، صوفیہ کرام کو، بعد جو بھی آیا بعد میں، وہ سب کو شیطان ہوں گے، عیسیٰ میں اندازہ کر لیا۔ تو عیسائیت میں چلے جائیں، یہودیت میں چلے جائیں، جس مذہب میں جائیں، وہ اپنے نبی کو سب سے اوپر، باقی سب کو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس کا کوئی تو حل ہوگا نا، اس کا حل یہ ہے کہ ہر شخص اپنی روحانی حصے کھولے اور اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں سفر کرے اور سچائی کو دیکھے، جانے، مشاہدہ کرے۔ اس سے اور بہتر کیا سچائی کو تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی محمد صاحب جو ہے اس وقت تو اسلام کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ ان کے اہل بیت، حضرت ابراہیم ان کی آل اولاد، نئے اور پرانے عہد نامے کے انبیاء جیسا ہم بتا چکے، وہ سبھی ذات علیہ السلام کی روحانی دنیا میں بیعت کر چکے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اعتراض ہے یا وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تو بھائی جائے نا، پتہ کرائے روحانی دنیا میں، ہم کون سا روک رہے ہیں، بلکہ ہم تو اور ہیلپ کر رہے ہیں، آؤ ہمیں تمہیں روحانی دنیا میں لے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک اور چیز بھی میں یہاں سے ذمہ داری سے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آزادی یا تحفہ یا عنایت جب خدا کی طرف سے ملتی ہے تو وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ اب میرے لیے خدا کی عنایات جو ہیں وہ تو ان کی برسات برکھا تو ختم ہی نہیں ہوتی کبھی بھی کسی کے لیے بھی، لیکن اصول یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک پوری وفا سے چلنا ہے۔ یہ اصول میرے لیے بھی ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو میری آواز سن رہا ہے۔ اگر وہ خدا سے ملنا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہت کے دور میں مسیح زمانہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے اور آخرت کی زندگی میں خدا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بالا جنتوں میں رہنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خدا سے گزرے، اس کے بیٹے بیٹیوں پہ، بھئی ہم جہاں مرضی آزادی میں گھومیں پھریں، ہمارا خدا ہمیں نور دے دیتا ہے، ہم جہاں مرضی چلے جاتے ہیں، اس کی دسترس میں ہے، لیکن وہ آزاد کر دیتا ہے، بھئی جہاں مرضی جاؤ۔ لیکن وہ زندگی ایسی ہے، روحانی زندگی، جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، وہ زندگی ہمیں اس زندگی، ظاہری زندگی میں ایک تحفے کے طور پہ دی گئی ہے کہ یہ تمہیں مل سکتی ہے، لیکن وفا پوری دینی ہوگی۔ تو
اس لیے یہ اصول میرے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، سبھی لوگوں پہ، کہ چلنا ہے تو پوری وفاق کے ساتھ وہ زندگی کی آخری سانس تک۔ جی ایسے تو کئی واقعات میں نے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں کہ مرنے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اگلوں نے گھر والوں کو پوری ترتیب بتائی، سب کچھ بتایا کہ کون کس نے کیا کام کرنا ہے، کس نے کیا کام کرنا ہے، اور کچھ ہیں انہوں نے چند ایک رات بولا آج میری آخری رات ہو، حقیقت میں نہیں ہوا۔ جی میں اس چیز کا آپ کو ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں کہ خدا کی دنیا میں یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ خدا کی دنیا میں تو موت جو ہے خدا کے بیٹا بیٹیوں سے ہار جائے گی، یہ آج سے یعنی کہ 2500-3000 سال پہلے خدا نے بتا دیا، اور ساری وہ علامات، وہ ساری نبوتیں پرانی الہامی کتابوں میں پڑھی ہیں کہ جب خدا کی دنیا آئے گی کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ ساری ترتیب، وہ سارے کمالات جو ہیں، وہ عجائبات جو ہیں خدا کی دنیا میں ایسے ہونے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ فنومنا، یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جب اس دنیا سے جائے گا وہ اپنے رشتہ داروں کو بتائے گا کہ بھی میں فلانی ڈیٹ کو، فلانے دن، فلانے ٹائم پہ میں اپنی باڈی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، اور لوگ اس کی موت کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کے لائف پارٹنر بھی، بچے روئیں گے، ماتم نہیں کریں گے بلکہ خوش ہوں گے، خوشی منائی جائے گی کہ وہ اپنی اس روحانیت کے سفر کو مکمل کر کے خدا کے ساتھ ہارمنی میں آ کے اب بہتر سے بہترین جہان میں چلا گیا، اور وہ یہاں سے جب جائے گا خدا کا نبی ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہماری اسی زندگی میں ہو رہا ہے، ہمارے کئی ممبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہیں بتا دیا جاتا ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ اس شخص کے اوپر اپنا اختیار نہیں رکھتے جو خدا کی منشا میں دل و جان سے چل رہا ہوتا ہے پوری وفا کے ساتھ، اور وہ خدا کا آبجیکٹ ہوتا ہے، خدا کا چینل بن چکا ہوتا ہے، خدا کا بیٹا بیٹی، اسے فرشتے جو ہیں بلکہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص کہہ دے کہ میں نے ابھی، مجھے 20 سال اور میں نے اپنا سفر، اس میں ابھی وہ شدت نہیں جو میں چاہتا ہوں، اگر اس کی 80 سال عمر ہے تو اس کو 20 سال اور ملیں گے۔ اپنی موت کا وقت، دن، تاریخ وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا، ابھی مجھے ابھی نہیں مرنا، بہت شکریہ آتے جاتے رہنا فرشتوں، لیکن میں ابھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، مجھے بھی تھوڑا اور کام کرنا ہے۔ اور وہ 100 سال کی زندگی میں بھی وہ شخص ایک بار بھی بیمار نہیں ہوگا، اپنی پوری، ہر بچہ اپنی پوری زندگی جی کے گزارے گا۔ سوچ کے دیکھ لیں ایک شخص 100 سال جی اور ایک بار بھی بیمار نہ ہو، تو کیسی ترقی ہوگی اس دور کی، سائنس کہاں تک پہنچی ہوگی۔ لیکن وہ سارے پہلے خدا کے نبی ہوں گے، حضرت مسیح زمانہ آزاد علیہ السلام کی ذریت ہوں گے، خدا کے ساتھ ان کا زندہ تعلق ہوگا، پھر وہ سائنسدان ہوں گے، یا ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، یا کچھ بھی ہوں گے۔ جی بھائی جان ماشاء اللہ، بات تو بہت دور تک جائے گی، مطلب کافی دن لگیں گے شاید آپ سے بات کر دو، یہ بات ختم نہ ہونا۔ تو اچھا، ایک بات میں پوچھ رہا تھا، جیسے آپ اس سلسلے میں نہیں آئے تھے یا روحانیت کے درجے میں نہیں پہنچے تھے، تو اس میں اور ابھی مطلب آپ کے جو معاملات زندگی، جیسے آدمی نوکری روزگار وغیرہ کرتا ہے، اس میں کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ برادر محترم، واقعی کافی رات بھی ہے، اور میرے خیال سے ہم پروگرام کو یہاں پہ اس سوال کے بعد ختم کر دیتے ہیں۔ بڑا اچھا لگا، بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی بڑے تحمل سے بات کرتے سنتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ آپ کی شخصیت ہے۔ تو لیٹ بھی ہے، تو میں آپ کی اس آخری بات کا میں یہاں پہ آڈیو کرتا ہوں اس پہ، تو پھر ہم اس گفتگو کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، روحانیت کی دنیا میں قدم رکھ کر، خدا کی ذات سے مل کر، آخرت کی زندگی کا، اسی زندگی میں ذائقہ چکھ کر، خدا کی الفت کی دنیا کا ذائقہ دیکھ کر، خدا کے گلے لگ کے، اس سے بات کر کے، اس کو پیار کر کے، اس کے چہرے کے بوسے لے کر، اب وہ پرانی دنیا میں جانے کو من تو کرتا نہیں ہے۔ انہی کاروبار، لین دین، وہ جنبیلے، وہ چلاکیاں، وہ انہی سے تو جان چھڑانے کو 24 گھنٹے دل کرتا ہے کہ بس خدا کے کام میں ہی لگے رہے۔
مجھے خود نہیں پتا صبح کی میں نے کتنی ریکارڈنگز کی ہیں، کتنے گروپس میں نے اور کتنے گھنٹے بولا ہوں، یہ بھی نہیں پتا. ہمارے سبھی ممبران کا مجھ سے بھی زیادہ وہ محنت کر رہے ہیں. اچھا، تو زندگی تو بدل گئی ہے. ٹو بی آنیسٹ زندگی تو میری 180 ڈگری بدل گئی ہے. اب لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. مجھے ان کی، لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں بات کو، ختم کرنی ہے بات. دیکھیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا سوائے خدا کے کاموں میں، اس کی منشا کے. کرنے پڑتے ہیں، روزی روٹی پیٹ ساتھ لگا ہے، کام چھوٹے کبھی کرو کبھی نہ کرو، یہ کر لو زیادہ کر لو کم کر لو، لیکن پریورٹیز نہیں رہی وہ جو پہلے والی تھی. اب خدا دے رہا ہے، وہ دیتے جا رہا ہے، اس کی عنایت ہے. میں اس کے کاموں میں لگا ہوں، وہ میرے کاموں میں لگا ہے. جیسے کیسے کر کے میرے وہ کام کر دیتا ہے. وہ پرانا کھلاڑی ہے، وہ سب سے بڑا کھلاڑی ہے، وہ کھلاڑیوں کا بھی کھلاڑی ہے. سب کو میں اس کے کاموں میں لگا، وہ میرے کام کرتے جا رہا ہے. اس لیے چھو منتر نہیں، لیکن اگر وہ ساتھ ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. بہت شکریہ جی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے میرے آڈیوز کو سنا، حضرت جناب مسیح زمانہ علیہ السلام کی تعلیمات کے پیغامات کو سنا، روحانیت کے ان پیغامات کو سنا. بڑی اچھی گفتگو اس گروپ پہ، میں سبھی کا شکر گزار ہوں. روحانیت پہ، اللہ کی ذات پہ، سچے آسمانی والدین سے ملنے کی جو شخص تمنا رکھتا ہے، جو اس کو چاہتا ہے، جو اس کے لیے اپنے دل میں ایک باغ عدن، ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہے جس میں خدا کی ذات اپنا مسکن محسوس کرے، جس کے دل کو خدا کی ذات اپنا کعبہ محسوس کرے. کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا اہل دل جو اللہ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہو، آئیے ہم اس شخص کی، آپ کی، اب سبھی کی رہنمائی کریں گے. آپ کو سچے آسمانی والدین سے ملنے کے لیے اسی زندگی میں ہم پوری حد الامکان کوشش کریں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کی تیاری کروائیں، آپ کو روحانیت میں ایک ایسا سفر کرنے کا اسی زندگی میں موقع ملے جس میں آپ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق استوار کر سکیں اور اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار، خالق و مالک و معبود سے، اپنے کریٹر سے اسی زندگی میں آپ ہزاروں لاکھوں بار مل سکیں. بہت شکریہ جی، آپ سب پہ خدا کی سلامتی.